جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے، انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے پبلک نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ فرخ نواز بھٹی، جنہوں نے اس معاملے پہ بہت کام کیا ہے۔ فرخ صاحب بہت شکریہ۔ کیا صورتحال ہے اس وقت، اگر آپ ہمیں ایک تصویر بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں، سینکڑوں ارب روپے کی جو ہے اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ اس میں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہے جب شروع ہوئی تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی انکوائری جو ہے وہ آگے پھیلتی جائے گی، اور خاص طور پر جو ہے وہ انور مجید جو مبینہ طور پر فرنٹ مین ہیں آصف علی زرداری کے، ان کی جو شوگر ملز ہیں ان میں بھی ان کا نام ہے، اس میں حسین لوائی کا جب نام سامنے آیا تو پھر اس کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اس میں بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے نے جب تحقیقات کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی کہ پوری طرح جو ہے وہ پروٹیکشن بھی فراہم کی جائے گی، اور اس میں ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر جب جے آئی ٹی نے ان اکاؤنٹس کے حوالے سے جب بات کی تو بڑے انکشافات سامنے آئے، جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ سامنے آیا، اور ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ بڑا میگا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا، اور یہ سلسلہ اس حد تک پھیلتا گیا کہ اب حال ہی میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک جو نیا انکشاف آیا ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے بھی 3 بلین امریکن ڈالرز جو ہیں وہ بیرون ملک جو ہیں وہ منتقل کیے گئے، اتنی بڑی تعداد میں رقم جو ہے وہ منتقل کی گئی، اور ساتھ 80 کے قریب جو مراکز ہیں پاکستان میں وہ مختلف جگہوں سے، مختلف ایک جگہ نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سارا کچھ کراچی سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو 80 کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ زوب میں بھی ایک سینٹر ہے، اوگی میں سامنے آیا ہے، پشاور میں آیا ہے، باڑہ میں سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین، لالا موسیٰ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے جو ہے وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہوتی رہی۔ 80 کے قریب جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہوئے ہیں، اور 7 مزید اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور سی ایف جو گرفتار ہوا تھا اس کی جانب سے جو ہے وہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا، اور پھر ایف آئی اے سے جب تصدیق کی گئی جو اومنی گروپ کے تھے، اور اومنی گروپ کی جانب سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور ابھی تحقیقات جو ہیں وہ رکی نہیں ہیں۔ تحقیقات مختلف یہ جو چھوٹے گاؤں بھی ہیں، اس میں چھوٹے شہر بھی ہیں، علاقے بھی ہیں، یہ شاید اسی وجہ سے کیا گیا کہ بڑے شہروں پہ تو توجہ چلی جاتی ہے، چھوٹے شہروں سے بھی یہ سب کچھ ہوا تاکہ توجہ نہ جائے۔ بالکل، اس میں ایک تو یہ تھا کہ توجہ نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ صرف کوئی ایک نہیں ہے، 600 شخصیات ہیں، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ سٹاک بروکرز بھی ہیں، جس میں چیمبرز کے لوگ بھی شامل ہیں، اور جس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرنے والوں میں لینڈ مافیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ 600 اہم شخصیات کا اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے، جن کا آپس میں جو گٹھ جوڑ ہوا ہے، انہوں نے یہ پاکستان کی قوم کا پیسہ جو ہے یہ بہر لے کر گئے ہیں۔ اور اب جو قانون سازی کی جب بات آ رہی ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈالر نے ایک دم جو ہے وہ اڑان ایک اور بڑھی اور پھر تھوڑا نیچے آیا، اس کی بھی ایک وجہ یہ ضرور تھی کہ جب یہ بھی ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، اور بھی سیاسی جماعتیں، بالکل یہ اس طرح گھوم رہا ہے کہ کبھی ایک سیاسی جماعت، دوسری اور تیسری، یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک آپس میں جو ملا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو خواجہ سعد رفیق کے قریبی ساتھی تھے جو وہاں سے جو ہے وہ گرفتار کہاں سے ہو رہے ہیں، سندھ سے ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت کا تھا کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پناہ دی ہوئی تھی، وہاں سے پکڑ کے جو ہے وہ لایا گیا۔ اچھا، یہ جے آئی ٹی بننے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، چیف جسٹس پاکستان کر رہے تھے، تو میں بھی اس سماعت میں موجود تھا۔ اس دن بھی ڈی جی ایف آئی اے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہاں پہ تھریٹس ہیں، آپ اس انکوائری کو یہاں پہ شفٹ کریں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہر قسم کی سیکیورٹی دیں گے، پولیس رینجرز کی سیکیورٹی دیں گے، آپ اپنی تحقیقات جاری رکھیں۔ یہ اسی وجہ سے شاید تھریٹس ہیں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ۔ جی، نہ صرف تھریٹس ہیں بلکہ ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں انور مجید کو اور حسین لوائی کو ان کو جو ہے وہ یہاں اڈیالہ میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کا اپنی طرف چونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی موجود ہے، وہ ایک دباؤ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر آئی اوز ہیں جو وہاں پہ تحقیقات کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا جو نیٹ ورک ہے ان کو اس کی جو بات بھی کی ڈی جی ایف آئی اے نے، اور وائٹ کالر جرائم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی اے جو ہے وہ نیب سے بھی تھوڑا جو ہے وہ آگے جو ہے پرفارمنس جو ہے وہ کافی آگے چل رہی ہے، کافی آگے گئی ہے، اور ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں بشیر میمن، وہ یقینی طور پر جو انہوں نے کہا ہے کہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ ایسٹس انکوائری کا جو آغاز
آغاز کیا ہے. یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایف آئی اے اتنی متحرک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ انکوائری یہاں تک نہیں رک رہی, معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر اسی طرح ان کو سپورٹ حاصل رہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, دیگر اداروں کی, تو یہ پاکستان کی تاریخ کا نہ صرف بڑا میگا سکینڈل ہوگا, بلکہ اگر یہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے مزید ایف آئی اے اقدامات کرتی ہے تو یہ جو ایک خواب ہے پاکستان کی قوم کا کہ جی ہمارا پیسہ بحر سے جو ہے وہ واپس آ جائے گا اور تو وہ پورا منی ہوگا. لانڈرنگ جو ہے وہ رکے گی, تو یہ خواب بالکل جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ فاروق نواز بھٹی, پبلک نیوز کورسپونڈنٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے.